الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن سیریز میں آج ہمارا 21واں پروگرام ہے، اور آج ہم جن صورتوں کا مطالعہ کریں گے ان میں سب سے پہلی صورت سورہ العنکبوت ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور یہاں مکڑی کے جالے کی کمزوری کا ذکر ہے، اس لیے اسے العنکبوت کہتے ہیں۔ یہ صورت مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت، اور روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس وقت مسلمانوں پر جو مشرکین کی طرف سے تعذیب اور تشدد ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا تھا، اس لحاظ سے اس کی جھلک صاف اس صورت میں نظر آتی ہے۔ جب یہ تعذیب اور تشدد کا بازار گرم ہوا تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ شک پیدا ہونا شروع ہو گیا، یہ تردد پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس کو قبول کرنے سے آزمائشوں کی ایک مسلسل ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا دین ہے کہ جسے قبول کر کے انسان اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتا ہے، اور انسان کے والدین بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کے خاندان میں بھی پھوٹ پڑ جاتی ہے، اور اسے فزیکلی بھی مار پیٹ اور تعذیب اور تشدد اور معاشی مقاطع یہ سہنا پڑتا ہے۔ تو اس صورت کی ابتدائی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہہ کر کہ وہ ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ گویا بتایا جا رہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے نتیجے میں آپ نے گویا اپنے پورے ارد گرد کے ماحول کو چیلنج کر دیا ہے، وہ ماحول جو شرک پر مبنی ہے، وہ ماحول جو بت پرستی پر مبنی ہے۔ اس ماحول میں جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ ایک بہت بڑی تبدیلی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی کے معمولات بدل جاتے ہیں، آپ کی فکر کے زاویے بدل جاتے ہیں، آپ کی سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، بلکہ آپ کی پسند ناپسند بدل جاتی ہے، آپ کے اوڑھنے اور پہننے کے معمولات بدل جاتے ہیں، آپ کے لیے حلال اور حرام کے معیار بدل جاتے ہیں، آپ کے سامنے انسانوں کی قدر و قیمت وہ مختلف ہو جاتی ہے، اور زندگی کے ہر دائرے میں آپ کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر آپ کے مسلمان ہونے سے ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ فیصلہ کرے کہ اس جاہلیت پر مبنی ماحول میں اس نے دین پر عمل کرنا ہے، اس نے قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے، تو وہ پورے کے پورے ماحول کو ایک دفعہ ہلا دیتا ہے۔ اسی کے جو عزیز و اقارب ہیں، اسی کے جو رشتہ دار ہیں، وہ اس کے سامنے آگے ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص مثلا یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے غمی اور خوشی میں شریعت کا اتباع کرنا ہے، تو اپنے خاندان والے، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے عزیز و اقارب اس کے سامنے آ کر وہ اس کو طرح طرح کی باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ آزمائش ہر دور میں رہی ہے، اور یہ آزمائش ہر دور میں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مسلمان ہونا آسان ہے صرف یہ کہہ دینے پر کہ وہ ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے؟ آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جان کر رہے گا کہ تم میں سے سچے کون ہیں
اور جھوٹ کون بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو عالم بذات الصدور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھا کر رہے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کے ایمان کی صداقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی دکھا کے رہتا ہے، ان کو اس آزمائش کی بھٹی سے گزار کر اللہ تعالیٰ اخلاقی فتح دلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے سے پہلے بچا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آگ میں گرنے دیا، اور اس طرح ان کی اخلاقی برتری ثابت ہو گئی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ آگ ان پر گلزار ہو گئی، لیکن اس سے پہلے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ابراہیم نے جو بات کہی ہے اس بات کے لیے وہ جان پر کھیلنے کو تیار ہے۔ اسی طرح مسلمان جب آزمائش کی بھٹی سے گزرتا ہے تو اخلاقی طور پر بہت بلند ہو کر نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ دکھا کر رہنا ہے کہ تم میں سے سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا یہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، جو شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، جو برائی پر ڈٹے ہوئے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ ان کا مقابلہ تم سے نہیں ہے، ان کا مقابلہ اللہ سے ہے۔ یہ مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ضد اور ہٹ درمی پر اتر آئے ہیں، اللہ کے ساتھ انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا ہے، انہوں نے اللہ کو چیلنج کر دیا ہے۔ تو کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ کو ہرا دیں گے اور اللہ سے بازی لے جائیں گے؟ فرمایا کہ ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا فیصلہ ہے جو کرتے ہیں، اور کتنا ہی غلط اندازہ ہے جو اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ آگے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو لوگ اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتے ہیں، فإن أجل اللہ لآت، تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آیا ہی چاہتا ہے۔ اور یہ سب کچھ آپ دیکھیں، یہ جو آزمائش ہے اس کے اندر استقامت، اس کی بنیادی وجہ یہی اللہ سے ملاقات کی توقع ہے۔ آپ غور کریں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تپتی ریت پر لٹایا گیا اور سخت گرم پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا گیا، گویا نیچے بھی تپتی ریت ہے، اوپر بھی سخت گرم پتھر ہے۔ یہ گویا ایک تعذیب اور تشدد کی اس وقت کی انتہائی شدید ترین ایک کیفیت تھی، اور ان کے گلے میں لوہے کی زنجیریں گرم ڈالی ہوئی ہیں، ان کے جسم کو اس سے باندھا ہوا۔ اس کے باوجود وہ احد 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 کہہ رہے ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ راستہ، یہ وقت، یہ عارضی ہے، یہ کیفیت یہ عارضی ہے، اس نے گزر جانا ہے، اور اس کے بعد میرے رب نے میرے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ یعنی ان کا جو ایمان تھا اپنے رب پر، ان کا جو ایمان تھا آخرت پر، وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس ایمان نے انہیں اس قابل بنا دیا کہ وہ اس دنیا کی آزمائشوں کو جھیلنے لگے۔ آگے فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو جہاد کرے گا، جو جد و جہد کرے گا، جو اس دین کے لیے قربانی دے گا، تو اس کا فائدہ اسے ہی پہنچے گا۔ وہ کہیں اس غلطی یعنی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ کوئی اللہ پر احسان کر رہا ہے۔ اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی طرف سے یہ ساری کی ساری انسانیت اسلام لے آئے، اس کی ربوبیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی ربوبیت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور اس کی طرف سے یہ سارے کے سارے انسان کافر ہو جائیں تو اس کی ربوبیت میں کمی نہیں کر سکتا کوئی، اس کی قوت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کوئی ایمان لاتا ہے اپنے فائدے کی بات کرتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لاتا تو اپنے ہی نقصان کی بات کرتا ہے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے صالح عمل کیا، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہ ان سے جھاڑ دیں گے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیں گے۔ انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی سمت درست ہونی چاہیے، سمت اس کی توحید کی طرف ہونی چاہیے، اس کی سمت اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف ہونی چاہیے، اس کی سمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ ہونی چاہیے۔ اس سمت کے دوران، اس سفر کے دوران اس سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، قصور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہیں
معاف کر دوں گا. سمت ٹھیک ہو، سمت غلط ہو تو پھر اس کی معافی کی گنجائش نہیں ہے اگر وہ شرک کی طرف جائے. آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے، تلقین کی ہے، ہدایت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ کوشش کریں لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو پھر تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرو. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے، 13-14 سال 15 سال عمر تھی. وہ ایمان لے آئے. ان کی ایمان کی جب خبر ان کی والدہ کو ہوئی تو وہ مشرکہ تھی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ بیٹے کو کچھ کہیں احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور احتجاج کا طریقہ یہ نکالا کہ بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیا اور دھوپ میں بیٹھنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچانی شروع کر دی. اب یہ چیز حضرت سعد کے لیے ایک بہت مشکل صورتحال تھی. ظاہر والدہ کی عزت احترام یہ اپنی جگہ پر ہے، اور والدہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے میں اس حال سے باہر نہیں آؤں گی. میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے سائے میں نہیں جانا، میں نے اپنے جسم کو کوئی راحت آرام نہیں پہنچانی جب تک کہ تم اس نئے دین کو نہیں چھوڑو گے. یہ حالت دیکھ کر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے، ایک طرف والدہ ہیں، ان کے حقوق ہیں، قرآن خود کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسری طرف دین ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم شرک کرو تو پھر اس میں تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں ضرور نیکوکاروں میں شامل کریں. آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لیکن جب ان کو آزمایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں تو وہ انسانوں کے اس ذرا سے تکلیف کو سمجھ لیتے ہیں کہ گویا اللہ کا عذاب بھی ایسا ہی ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب تمہارے رب کی طرف سے نصرت آتی ہے تو بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. تو گویا دین کے لیے چھوٹی سی چھوٹی قربانی دینے پر تیار نہیں ہے، اور آہ و بکا شروع کر دیتے ہیں، فریاد شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گلے شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی مدد کب آئے گی. اور جب کوئی نصرت والی بات آتی ہے تو انہوں نے چاہے کوئی قربانی دی ہو یا نہ دی ہو، کریڈٹ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے. اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، تو کیا دنیا والوں کا حال اللہ نہیں جانتا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ جانتا ہے ایمان والوں کی کیفیت کیا ہے اور اللہ جانتا ہے منافق کون ہیں. تو یہاں منافق سے مراد وہ کمزور ایمان کے لوگ ہیں جو کہ مکہ کے اندر ابتدائی دور میں بھی موجود تھے کہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن اسلام کے لیے کسی قربانی پر آمادہ نہیں تھے اور اس کے لیے تیار نہیں تھے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اب ایک اور انٹرسٹنگ بات بتائی جا رہی ہے. ہر گھر میں ظاہر ہے لوگ ایمان لا رہے تھے اور ان ایمان والوں کو ان کے گھر والے مختلف طریقوں سے دین سے پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے. بعض پہ تو تعذیب و تشدد کر رہے تھے، بعض کو مار پیٹ رہے تھے، بعض کو سمجھا رہے تھے. تو سمجھانے کا ایک سٹائل نوٹ کریں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، ہماری راہ پر چلو، ولنحمل خطایاکم، تم ہماری راہ پہ چلو، تم ہمارے ان بتوں کے ساتھ رہو. اور اگر بالفرض قیامت ہو بھی گئی اور عذاب اور ثواب کا معاملہ بھی آ گیا
تو ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے. قیامت کے دن تمہارے گناہ میرے سر، تم میرے ساتھ چلو، اس نئے دین کو چھوڑ دو. ماں اگر بیٹے کو یہ کہے کہ اس دین کو چھوڑ دو، کل میں تمہارے گناہ اپنے سر لے لوں گی. باپ بیٹے کو کہے، بھائی بھائی کو کہے کہ اس دین پر نہ چلو، اور کل اگر واقعی قیامت آنی ہے تو تمہارے گناہ میں سر لے لوں گا. وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی کسی کی خطا میں سے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا. ہر ایک انسان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. انہم لکاذبون، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. ولیحملن اثقالہم واثقالا مع اثقالہم. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا تم نے یہ آفر کر دی ہے تو اب اس کو بھگ دو. اب تم قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھاؤ گے اور ان کا بوجھ بھی اٹھاؤ گے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ان افترا پردازیوں پر اور ان بہتان ترازیوں پر اور اس جھوٹ پر جو تم اللہ پر باندھتے تھے، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اس میں بیان کی گئیں. اس کے بعد اسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور ان کے اپنی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بھی بیان ہوا ہے. اور پھر اس میں اس ہجرت کا اشارہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. تو فرمایا کہ فآمن لہ لوط. ابراہیم علیہ السلام پر صرف ایک مرد ایمان لائے اور وہ تھے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام. تو ان پر لوط ایمان لائے. وقال انی مہاجر الی ربی. اور پھر حضرت ابراہیم نے اعلان کیا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. گویا مسلمانوں کو راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آبائی وطن اور کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ شرک اور بت پرستی کا مرکز تھا اور وہاں ان کے لیے رہنا مشکل تھا، تمہارے لیے بھی راستہ کھلا ہے کہ اللہ کی زمین کھلی ہے، تم یہاں سے ہجرت کر سکتے ہو. یہ اس میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم اور لوط کے بعد اللہ کے راستے میں یہ ہجرت کرنے والا دوسرا گروہ ہے، یعنی ہجرت حبشہ کی طرف جو لوگ گئے تھے. اس کے بعد سورہ الروم ہے جو کہ اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے، یعنی نبوت کے چوتھے یا تیسرے سال. یہ صورت بھی ذرا اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اس کے جو تاریخی پس منظر ہے، اس لیے کہ یہ اس صورت کے اندر قرآن پاک کی ایک بڑی زبردست پیشن گوئی کا ذکر ہے. اور یہ صورت اور اس کی یہ آیات قرآن پاک کی صداقت کی ایسی بڑی دلیل ہے کہ جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یہ صورت میں گزارش کر چکا ہوں کہ ہجرت حبشہ کے سال نازل ہوئی ہے، یعنی چوتھے سال نبوت کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 8 سال پہلے، یعنی 603 عیسوی میں اس کا واقعہ ہے کہ روم کا جو قیصر تھا مارلیس، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، اور ایک شخص فوکاس اس کا کمانڈر تھا، اس نے نہ صرف قیصر کو قتل کیا بلکہ اس کے تمام شہزادوں کو قتل کر دیا، اس کی خواتین کو قتل کر دیا اور خود تخت پر قابض ہو گیا. اس بغاوت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز. اس نے یہ بہانہ بنا کر کہ قیصر کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میں نے قیصر کا بدلہ لینا ہے، اس نے روم پر حملہ کر دیا. اب فوکاس جو تھا وہ اتنا قابل بھی نہیں تھا، اور چونکہ اس نے نیا ٹیک اوور کیا تھا اس لیے وہ ایران کے اس حملے کی تاب نہ لا سکا، اور علاقوں کے علاقے وہ رومی فوج وہ ہارتی گئی اور شکست اٹھاتی گئی، اور ایرانی آگے بڑھتے گئے. جب رومیوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ فوکاس جو ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے اور اس کی موجودگی میں ہم کوئی جنگ نہیں جیت سکتے، تو انہوں نے افریقہ کے گورنر سے گزارش کی کہ ہماری مدد کی جائے.
تو افریقہ کے گورنر نے اپنے بیٹے ہرقل کی سربراہی میں ایک بہت بڑا بحری بیڑا وہ قسطنطنیہ بھیجا، اور اس نے جا کر فوکاس کو معزول کر دیا اور خود قیصر روم بن گیا۔ یہ واقعہ ہے 610 ہجری کا، اور یہ وہ سال ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبوت پر سرفراز ہوئے۔ لیکن ہرقل بھی پہل ایران کے حملوں کی تاب نہیں لا سکا، یہاں تک کہ ایرانی آگے بڑھتے گئے، انہوں نے انطاکیہ بھی لے لیا، انہوں نے شام اور حلب کے علاقے بھی لے لیے، یہاں تک کہ وہ فلسطین میں گھس گئے، اور انہوں نے عیسائیوں کا جو مقدس شہر ہے یروشلم اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور وہ مقدس صلیب اٹھا کر لے گئے۔ یہ گویا روم کی ایک طرح سے بالکل شکست تھی، اور رومی جو سرحدیں ہیں یا جو رومی بادشاہت ہے وہ بالکل محدود ہو کر رہے گی اور بالکل فریجائل ہو کر رہے گی، اور سامنے نظر آ رہا تھا کہ اس 10-12 سال کی لڑائی میں بری طرح رومی شکست کھا گئے ہیں اور ایران جیت رہا ہے اور جیت گیا۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رومی جو تمہاری قریب کی زمین پر ہیں یہ غالب ہوں گے۔ اب یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی کہ جو نہ سمجھنے والی تھی نہ یقین کرنے والی تھی۔ رومی تو مار کھا رہے تھے، وہ تو بھاگ رہے تھے، ان کا تو پایا تخت ان سے چھن گیا تھا، ان کا تو وہ مقدس شہر یروشلم ان سے چھن گیا تھا، تو یہ بات کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اس کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ یہی وہ دور ہے کہ مکہ کے اندر شرک اور توحید کی جنگ تھی، اور مشرکین نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو، یہ لو ایک نئی بات تم نے کر دی۔ اسی ترنگ میں آ کر ایک مشرک تھا ابی بن خلف، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی کہ اگر 3 سال کے اندر روم جیت گیا تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر روم نہ جیت سکا اور ایران کی ہی اس طرح برتری قائم رہی تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے۔ جب اس شرط کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ قرآن نے بضع سنین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور بضع کا لفظ 10 سے کم سالوں پر آتا ہے، لہٰذا تم شرط کی شرائط کو تبدیل کر دو، مدت 3 سال سے 10 سال کر دو، اور اونٹوں کی تعداد 10 سے 100 کر دو۔ چنانچہ نئی شرائط پر معاہدہ طے ہو گیا کہ اگر 10 سال کے اندر رومی غالب نہ آئے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف 100 اونٹ دے گا۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب شرط حرام نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال 622 عیسوی میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کے 1 سال بعد جس سال مسلمانوں نے بدر کے میدان میں مشرکین کو شکست دی ہے، اسی موقع پر رومیوں نے ایران کو فیصلہ کن شکست دے دی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ پیشن گوئی جو 10-12 سال پہلے روم کے متعلق آئی تھی وہ قرآن میں پوری ہو گئی، اور ابی بن خلف اس وقت تک مر چکا تھا، اس کی اولاد حاضر ہوئی، اور اس نے نبی کریم حضرت ابوبکر کو 100 اونٹ پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ان کو قبول کر لو، لیکن چونکہ شرط حرام ہو چکی ہے اس لیے اس کو خود استعمال نہ کرو، ان کو صدقہ کر دو۔ تو فرمایا الف لام میم غلبت الروم، رومی شکست کھا گئے ہیں، فی ادنی الارض قریب کی زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن اس شکست کے بعد ان قریب وہ غالب ہوں گے اور فتح مند ہوں گے، فی بضع سنین چند سالوں کے اندر۔ بضع سنین 10 سال سے کم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی 9-10 سالوں کے اندر یہ منظرنامہ پلٹ جائے گا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے ہے سارا کا سارا حکم اور فیصلہ اور ساری تدبیر، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومنین بھی خوشیاں منائیں گے۔ گویا پوشیدہ طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ جو تمہاری حالت اس وقت مکہ میں مظلومیت کی، یہ بھی اس طرح نہیں رہے گی،
اس منظر نے بھی پلٹ جانا ہے. وہاں رومیوں نے غالب آ جانا ہے ایرانیوں پر، اور یہاں اے اہل ایمان تم بھی کمزوری سے نکل جاؤ گے، طاقت کے اندر آ جاؤ گے، اور تمہیں پہلی فتح نصیب ہو جائے گی اور تم خوشیاں مناؤ گے. تو یہ وہ پیشن گوئی تھی جو اس صورت میں کی گئی، اور اس سے آگے پھر جو باقی مضامین ہیں وہ اسی طرح دعوت اور اصلاح والے ہیں، جن پر ہم مختلف ادوار میں بات کر چکے ہیں. اس کے بعد سورہ لقمان ہے. سورہ لقمان بھی اسی دور کی صورت ہے جس میں سورہ روم اور سورہ العنکبوت نازل ہوئی، اور اس کی بھی جو فہمائش ہے وہ اس کا انداز وہی ہے جو کہ پہلی صورتوں کا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک دانا بندے حضرت لقمان کا ذکر موجود ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جو عرب میں بہت مشہور تھی، ایک حکیم اور دانا کے لحاظ سے، اور ان کا ایک صحیفہ لقمان بھی موجود تھا. تو اس حوالے سے ان کا ذکر کر کے ان کا بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. تو ہم ذرا اس صورت کے مطالب پر غور کرتے ہیں. فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایک حکمت اور دانائی بھری کتاب کی. ہدی و رحمت للمحسنین، اور اس میں ہدایت ہے اور یہ باعث رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ نیکوکار. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. یہاں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ دعوت بہت تاثیر رکھتی ہے، اور اس قرآن کے اندر ایک اعجاز ہے، اس کے اندر ایک معجزانہ کشش ہے، اور جو بھی شخص اس قرآن کو سنتا ہے، جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. تو اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیسے لوگوں کو روکیں اس دعوت سے اور اس کے سننے سے. اس لیے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ جو بھی سلیم الفطرت شخص، جو بھی آنکھیں اور کان رکھنے والا شخص وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے گا وہ متاثر ہو جائے گا، جو بھی قرآن سنے گا متاثر ہو جائے گا. تو اب کیسے اس کو روکا جائے؟ اب ہمارے پاس ایک ہی ڈیفنس لائن ہے کہ ہم ایک سوشل ڈسٹنس پیدا کریں، اور وہ سوشل ڈسٹنس یہ ہو کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں ہی نہ، اور ان کی زبانی قرآن سنیں ہی نہ. صرف ایک ہی ہمارے پاس یہ حل ہے، تب ہی ہم لوگوں کو اس سے روک سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لوگوں کی توجہ بٹانے کے لیے روم اور ایران کے قصے کہانیاں ان کو خرید کر لیا ہے. آج کل جس طرح میڈیا کا دور ہے، ٹیلی ویژن ہے، ڈرامے ہوتے ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، تو پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ باقاعدہ لونڈیوں کو ٹرین کرتے تھے، اور وہ لونڈیاں باقاعدہ گائک ہوتی تھی، بڑی اچھی آواز ہوتی تھی ان کی، وہ موسیقی پر عبور رکھتی تھی، رقص بہت اچھا کر لیتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نالج اتنا ہوتا تھا کہ وہ روم اور ایران کے پرانے قصے جو ہے وہ بھی بیان کرتی تھی. تو گویا ایک تھیٹر وہ لگا لیتے تھے، اور اس میں وہ لونڈیاں رقص بھی کرتی تھیں، گانے بھی گاتی تھیں، پرانے قصے بھی سناتی تھیں، اور لوگوں کا وہ وقت، وہ انٹرٹینمنٹ وہ لوگوں کو فراہم کر دیتی تھی. اس کی طرف یہاں اشارہ. تو مشرکین مکہ نے یہ کیا کہ یہ ایسی لونڈیاں لے آئے اور مکہ کے اندر ان کو مختلف جگہوں پہ بٹھا دیا کہ لوگ یہاں مصروف رہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کریں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ نماز کا وقت ہو اور آپ اس نماز سے لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی ڈرامہ لگا دیں آج ٹیلی ویژن پر، یا کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی کر دیں، کوئی جیتو پاکستان اور اس طرح کا کام لگا دیں کہ لوگ اس میں مصروف ہو جائیں، اور تراویح سے اور نماز سے اور ذکر سے اور اذکار سے اور قرآن سے وہ دور ہو جائیں. تو اس دور میں بھی یہ انہوں نے چال چلی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نوٹس لیا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ،
اور لوگوں میں سے کچھ ایسا ہے، کوئی ایسے ہیں من یشتری لہو الحدیث، جو کلام دل فریب خرید کر لاتے ہیں، ڈرامے لے کے آتے ہیں، قصے کہانیاں لے کے آتے ہیں، تھیٹر سجاتے ہیں، اداکاروں کو لے کر آتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر سکیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑایا جائے، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ ان کی چال اسلام کے مقابلے میں چلنے والی نہیں ہے، اور یہ اس میں خود ذلیل ہوں گے اور خود ہی خوار ہوں گے۔ اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی، حکمت عطا کی، تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر گزار ہوگا تو اس کا شکر اس کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور آپ اپنی ذات میں محمود ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اذ قال لقمان لابنه، اور جب یاد کرو جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، وهو يعظه، اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ ایک آئیڈیل باپ کا ایک رول بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو لہو الحدیث کے قصے ہیں، ایک طرف تو معاشرے کے وہ عناصر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈیٹریکٹ کرتے ہیں، دوسری طرف معاشرے کا جو خاندان ہے، جو بیسک یونٹ ہے معاشرے کا، اس کا جو سربراہ ہے وہ باپ ہے، وہ بڑا بھائی ہے، وہ دادا ہے۔ تو وہ جو بڑا ہے، وہ جو سربراہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اپنی نئی نسل کی تربیت کرے، اور وہ اپنی نئی نسل کو سیدھی بات، صحیح بات بتائے، اور بڑے اچھے انداز سے بتائے، واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے بتائے۔ اسی کو سورہ تحریم میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو گویا انہیں نصیحت کرو اور انہیں بچاؤ۔ تو فرمایا کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، وہ ہوا یعظہ، وہ نصیحت کر رہے تھے، یا بنی، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے رب کو نہ پہچانے، یعنی اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، وہ ان سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ رہا ہو، وہ پہاڑوں اور درختوں اور جنگلات اور دریاؤں اور سمندروں اور صحراؤں کو دیکھ رہا ہو، وہ نباتات و جمادات کو دیکھ رہا ہو، وہ چرندوں پرندوں کو دیکھ رہا ہو، وہ انسانوں کو دیکھ رہا ہو، اور ان میں سے ہر ایک چیز اپنی تخلیق میں شاہکار ہے، اس کو دیکھ رہا ہو، اور پھر بھی رب کو نہ پہچان سکے اور اس کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہرا دے، تو یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کا حمل اٹھایا اور کمزوری پر کمزوری اٹھائی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور پھر اس کو پیٹ میں رکھا، پھر 2 سال تک اس کو دودھ چھوٹنے میں لگ گئے۔ تو ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدہ کی اور والد کی تم وہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اگر وہ اس بات کی جو جد و جہد کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ تو ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ سورہ عنکبوت میں یہ حکم گزر چکا ہے کہ اگر والدین تمہیں شرک پر زبردستی لے جانے کی کوشش کریں تو ان کے ساتھ ان کی اتباع نہیں کرنی، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اب اسے خدشہ پیدا ہو سکتا تھا یا ہو گیا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین سے مکمل قطع تعلق کر لیا جائے، تو یہاں اس کی اصلاح کی جا رہی کہ ان کی یہ بات تو نہ مانو
کہ تم نے شرک کرنا ہے، شرک میں ان کی بات نہ مانو، اللہ کی نافرمانی میں ان کی کوئی بات نہ مانو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کی زندگی میں ان کے حقوق ادا کرو۔ مشرک ماں باپ بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی کیئر کی جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ ان کی بات تو نہیں ماننی شرک کے حوالے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی نافرمانی کی جائے اور ان کا کیئر کرنا چھوڑ دیا جائے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس راستے کی طرف رجوع کرو جو میری طرف آنے والا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يَا بُنَيَّ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ۔ اور پھر لقمان علیہ السلام کا ذکر دوبارہ شروع ہوا، اور وہ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہے اور وہ کسی چٹان میں ہے یا آسمانوں میں ہے یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہے، اللہ اسے بھی نکال کے لے آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ باریک بین بھی ہے۔ اس سے دنیا کے اندر ایک رائی کا برابر، اس کائنات کے اندر ایک رائی کے برابر بھی چیز وہ مخفی نہیں ہے۔ آگے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وانہی عن المنکر، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو تم پر مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، یہ بڑی بلند باتیں ہیں اور بڑے عزم والے کام ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، اکڑ کر لوگوں سے بات نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مَخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کسی شیخ و خورے کو اور کسی فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال میں میان روی اختیار کرو، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، نیچا رکھو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک کہ بری آواز تو گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کائنات کے حوالے سے اور آثار کائنات کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس صورت میں کی گئی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔